نوجوانوں، جب تمہیں کوئی کہتا ہے تو تم یہ کہتے ہو ابھی تو جوانی ہے مولانا، عیش کرنے دو، ابھی ابھی ہم جوان ہوئے ہیں، تھوڑا سا انٹرٹین کرنے دو، ہماری لائف کو انجوائے کرنے دو۔ یاد رکھو جوانوں، تم کفار و مشرکین کی اقتدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، تم ان کے مخلص بنا کر نہیں بھیجے گئے، تم ان کی زندگیوں پر اپنی زندگیوں کو نہ ناپو۔ اگر کوئی ننگا گھومتا ہے تو تمہیں اس پر فرق نہیں پڑنا چاہیے، اگر کوئی عیاشی کے اڈے پر بیٹھا ہے تم اسے نہ دیکھو۔ تم کون ہو؟ خیر امت ہو، تم کون ہو؟ نبی پاک کی امانت ہو۔ تمہارا مسلک، تمہارا مذہب، تمہارا مشرب کیا ہونا چاہیے؟ جو تاج الشریعہ بدر طریقہ نے ہمیں سکھایا تھا۔ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، نبی کے لیے۔ واہ یہ ہو جائے ہمارا جینا مرنا حضور کے لیے ہو، دھڑکنیں نبی کے لیے ہو۔ آپ کو پتا ہے میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ صرف اتنی تھی کہ حضور کے عشق میں وہ دولت ہے۔ ہم نے عاشقوں کو پوری دنیا میں ایسا دیکھا ہے کہ ان کے خوف اور ان کے روب سے دنیا کانپتی رہی۔ ماضی قریب کی بات آپ نے سنا ہوگا، ترکی کے سلطان عبدالحمید ثانی کا نام، ایسا خلیفہ اسلام، ایسا سلطان جس سے یورپ کانپتا تھا۔ پورے عبدالحمید کی زندگی میں ایک ٹکڑا بیت المقدس کے ارد گرد مانگنے کے لیے یہودیوں کی ناک رگڑ گئی، اس خلیفہ اسلام نے 1 انچ زمین بھی ان کو نہیں دی تھی۔ آپ کو پتا ہے اس کی زندگی میں کتنے منصوبے بنائے گئے تھے انہیں قتل کرنے کے، ان کو ختم کرنے کے، خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے۔ مشرق و مغرب ایک ہو گئے، لیکن جانتے ہو وہ رعب و دبدبہ ایسا تھا عبدالحمید کا، ایسا تھا۔ فرانس نے ایک مرتبہ حضور کی گستاخی پر مبنی فلم ریلیز کرنے کا منصوبہ بنایا، ایک فلم بنانا تھا۔ جیسے ہی سلطان عبدالحمید کو یہ خبر ملی، پیغام سے اتنا بھیجا کہ اے فرانس کے لوگوں باز آ جاؤ، نبی پاک سے ہمارا ایسا روح کا رشتہ ہے، ایسا ایمان کا رشتہ ہے کہ ہم میں سے کوئی مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ اگر تم اس فلم کے ریلیز کرنے سے باز نہیں آؤ گے، خلیفہ اسلام عبدالحمید ثانی نے کہا تھا پوری دنیا کو لا کر میں تمہارے سر پر پھوڑ دوں گا۔ اور ایسا خوف تھا، ایسا ڈر تھا۔ فرانس نے اس وقت جو اپنا منصوبہ بند کیا تو آج تک وہ فلم نہیں ریلیز کر سکا۔ یہ 150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت کی یہ یورپی طاقتیں خوف کھاتی تھی، تھراتی تھی عبدالحمید سے۔ کس وجہ سے؟ عبدالحمید کی فوج بہت بڑی تھی، عبدالحمید کا ذہن بہت بڑا تھا، نہیں عبدالحمید کا عشق رسول کمال کا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، عشق رسول کمال کا تھا۔ مدینہ طیبہ سے جب انہوں نے ٹرین چالو کی تھی استنبول تک کے لیے، جب انجن کو چلایا تو انجن آواز کرنے لگا، عبدالحمید نے کوڑا مارا، شہر رسول میں اتنی بلند آواز۔ عبدالحمید کو وہ بھی پسند نہیں تھا، وہ نبی پاک کے شہر کی حرمت اور عزت رکھنے والا خلیفہ عبدالحمید کی یہ وہ مثالیں میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جو سب کے پاس اگر کوئی دولت تھی تو عشق رسول کی دولت، جس سے انہوں نے پوری دنیا کو زیر کر دیا تھا اور سب کے سامنے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا تھا۔